کلپ نمبر 1144۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دن میں بنانے اور اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر میں گزر چکی ہے، اور جن 6 دنوں میں دنیا بنائی ان کی تفصیل سے متعلق یہاں ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور اتوار کے دن زمین میں پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین پر چلنے والے جانداروں کو پیدا کیا، اور تمام مخلوق کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اس کی ساعات میں سے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت کے درمیان پیدا کیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ یعنی اے گروہ کفار، اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی راہ یعنی اسلام اختیار نہ کرو گے اور ایمان نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے، نہ کوئی شفیع جو تمہاری شفاعت کرے، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ ترجمہ، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت تک ہونے والے دنیا کے تمام کاموں کی اپنے حکم، امر اور اپنے قضاء و قدر سے تدبیر فرماتا ہے۔ پھر دنیا کے فنا ہو جانے کے بعد اس دن امر و تدبیر یعنی بندوں کو حاصل ظاہری تصرف بھی اللہ تعالیٰ کے پاس منتقل ہو جائے گا، جس کی مقدار دنیا کے ایام کے حساب سے 1000 سال ہے، اور وہ دن روز قیامت ہے۔ قیامت کے دن کی درازی، یاد رہے کہ قیامت کے دن کی درازی بعض کافروں کے لیے 1000 برس کے برابر ہوگی اور بعض کے لیے 50,000 برس کے برابر، جیسا کہ سورہ معارج میں ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ ترجمہ، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور مومن پر یہ دن ایک فرض نماز کے وقت سے بھی ہلکا ہوگا جو دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن مومن پر ہلکا ہوگا حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا۔ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یہ ہے اللہ ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا،
اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے جن کا تم مشاہدہ کر سکتے ہو۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اس کے غیر کو اس کا شریک ٹھہرائے اور اس کے رسولوں کو جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو اپنی گمراہی سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما کر رحمت فرمانے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔